بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت نہ کرنے والے شخص کا انجام۔ بعض دفعہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، بالغ آدمی یا تو احتلام کی وجہ سے، کوئی برا خواب دیکھ لیا جس کی وجہ سے، یا ایسے ہی اپنی بیوی سے صحبت کی وجہ سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو جنابت کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا، تصویر یا جنبی آدمی ہو، جنبی ناپاک آدمی جس کو غسل کرنے کی حاجت ہو گئی ہو۔ اس لیے کیوں ہم اپنے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو دور رکھیں اپنی تھوڑی سی سستی یا غفلت کوتاہی کی وجہ سے؟ اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو آدمی کو فوراً غسل کر کے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی یہ صورت پیش آ جائے تو آدمی سوئے نہ، تو یہ ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو جائے، آنکھ ہی نہ کھلے، ناپاکی کی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچے۔ کتنا بڑا وبال ہے۔ حضرت ابان ابن عبداللہ بجلی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی وفات پا گیا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں سے بلی کے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا، بلی جیسا ایک جانور نکلا۔ قبر جب کھودی تو اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہ بھاگا۔ قبر کھودنے والے نے کدال اس کی پیشانی پر ماری مگر پھر بھی نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی، اس قبر میں بھی اسی طرح جانور نکل آیا اور کسی طرح سے بھی وہ جانور وہاں سے نہ ہٹا۔ ہم مجبور ہو کر تیسری قبر کھودنے لگے، جب تیسری قبر کی رہت تیار ہوئی تو اچانک وہ جانور اس سے بھی نکل پڑا اور کسی صورت بھگانے کے باوجود نہ بھاگا۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے اور اسی میں اس کو دفن کر دیا۔ کیا ماجرا تھا؟ دفن کے بعد ہم نے اس کی ہڈیوں کی آواز سنی، جیسے کوئی ہڈیاں توڑ رہا ہو، ہڈیاں کھا رہا ہو۔ پانی پلا دیں میں، پانی پلا دیں۔ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا، یعنی ایسا سابقہ کبھی کسی کو پڑا ہی نہیں تھا کہ قبر کھودی اس میں سے بلی جیسا جانور نکلا، دوسری قبر کھودی اس میں سے بھی نکلا، تیسری قبر کھودی تو اس میں سے بھی نکلا۔ اور جانور بھگانے سے، ڈرانے سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ بھاگنے کو بھی تیار نہیں، اور بھی جب مجبوری میں اس کو دفن کر دیا اسی قبر کے اندر تو اس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا، یا سب لوگ پریشان ہوئے۔ ہم نے اس مردہ کی بیوی سے واقعہ بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرا خاوند کیا عمل کرتا تھا؟ سب نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم تو اس کے بارے میں جانتے نہیں، کون تھا کیا تھا، چلو اس کے گھر جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا گناہ کرتا تھا یہ جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس کی قبر کو اور اس کے دفنانے کو عبرت بنا دیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا، ناپاک ہو گیا اور پھر رہا ایسے ناپاک ساری دنیا میں، 24 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، 72 گھنٹے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ناپاک بھی ہوں۔ تو یہ غسل جنابت، ناپاکی کا غسل نہ کرنا، یہ ایسا بڑا وبال ہے کہ اس عذاب کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عبرت بنا لیتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ اس لیے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں کہ غسل جنابت بھی کچھ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو استنجا کر لو، کپڑے بدل لو، بس ہو گیا غسل۔ حالانکہ غسل صرف نہانے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ روزانہ ان کو نہانا ہے، دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن وہ غسل کا طریقہ نہیں جانتے۔ نہانا تو جانتے ہیں، نہانا اس کو کہتے ہیں کہ بس ٹنکی چلائی اور بالٹی تر رہی اور وہ لوٹوں پہ لوٹے گیرو جا رہا، پانی باہر آ جائے جتنا، اس کو کہتے ہیں نہانا۔ لیکن غسل کسے کہتے ہیں یہ بہت سے مسلمان جانتے ہی نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں، دینی مسائل سے واقف نہیں ہیں، دین نہیں جانتے۔
تو بالغ ہو جاتے ہیں اور غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو غسل جنابت کے طریقے سے نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. بس گئے، کپڑے اتارے اور اپنے ایسے ہی پانی ڈالا، جیسے روز نہاتے ہیں نارمل، ایسے ہی نہا کے آگے اور کپڑے چینج کر لیے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو صاف ستھرے ہو گئے. صاف ستھرے تو ہو گئے لیکن پاک صاف نہیں ہوئے. صاف ستھرا ہونا ایک الگ چیز ہے اور پاک ہونا ایک دوسری چیز ہے. تو پاکی ناپاکی کا دھیان رکھنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اس کو آدھا ایمان بتایا گیا ہے. پاکی کو الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. غیر مسلم بھی بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، کہیں آتے ہیں جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں آفس میں تو بڑے بن ٹھن کے، لیکن وہ صرف صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، پاک ہو کے نہیں جاتے. انہیں کیا پتہ پاکی کیا ہوتی ہے. تو پاکی کا طریقہ بتایا ہے شریعت نے. تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ غسل جنابت جب فرض ہو جاتا ہے تو وہ غسل کیسے ہوتا ہے جس سے آدمی پاک ہو جائے. صاف تو نہانے سے بھی ہو جائے گا لیکن پاک کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے شریعت نے احکامات دیے ہیں کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں. 3 فرض ہے. کیا؟ پہلے گلی کرنا فرض ہے، اور ایسے ہی ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ ہے غسل جنابت، پاکی کا غسل. تو کیا کوئی اتنے اہتمام سے، وہ آدمی جو دین سے دور ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے، وہ اتنے اہتمام سے کہاں غسل کرتا ہے؟ اس لیے مسائل سیکھنے کے ہوں، خاص طور پر وہ بچے جو تازہ جوان ہو رہے ہیں اور دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، دین نہیں پڑھتے، وہ دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بتانا چاہیے کہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو ایک کبھی کبھی یہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو غسل فرض کو کیسے آدمی کرے گا، کیا اس کا طریقہ ہے، کتنے اس میں فرض ہیں، کیا اس کے آداب ہیں، سیکھنے کی چیز ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس آدمی کو غسل جنابت نہیں آتا تھا. نہاتا تو ہوگا، ایسا تھوڑے کہ وہ نہایا نہیں زندگی میں، کبھی نہاتا تو روز تھا، لیکن غسل جنابت جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی قبر کو 3 دفعہ کھودا گیا دفنانے کے لیے، لیکن ہر دفعہ ایک جانور نکلتا تھا اور جو بھگانے سے بھی نہیں بھاگتا تھا. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ آدمی ناپاک پھرتا تھا، غسل جنابت نہیں کرتا تھا. تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے زیر تربیت لوگوں کو بتانا چاہیے، خاص طور پر عورتوں کو بتانا چاہیے کہ ان تک دین پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا، یا وہ خود راستہ نہیں لیتی دین سیکھنے کا. اور تو سب کچھ سیکھ لیتی ہیں لیکن دین سیکھنے کی ان میں کوئی ایسی خاص تڑپ یا کوئی ذوق شوق نظر نہیں آتا. ان کو بتانا چاہیے کہ غسل جنابت کیسے ہوتا ہے. ایک اسی نماز پڑھنے اور لوگوں کی خفیہ باتیں سن کر پھیلانے والی عورت کا انجام. یہ واقعہ کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ پہلے بھی گزرا ہے. عمر ابن دینار رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مدینے میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا. اس کی تدفین کے بعد بھائی جب گھر آیا تو اس کو یاد آیا کہ ایک تھیلی قبر ہی میں بھول آیا. چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور بہن کی قبر جا کر کھو دی اور اپنی تھیلی لے لی. پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم ذرا ایک کنارے ہو جاؤ، میں دیکھوں کہ میری بہن کس حالت میں ہے. دوست الگ ہو گیا اور اس نے لحد پر سے اینٹ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر شعلے مار رہی ہے. قبر تو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، آگے آگے. اس نے فوراً اینٹ اپنی جگہ پر رکھ کر قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا. ماں نے کہا وہ نماز دیر کر کے پڑھا کرتی تھی. یعنی کہ بالکل نہیں پڑھتی تو تھی، لیکن یہ کہ وہ غفلت، سستی کا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، یہ سستی. اس کو منافقت کی علامت بتایا حدیث شریف کے اندر، سستی کے ساتھ نماز پڑھنا. اور میرا خیال ہے کہ وہ بے وضو بھی نماز پڑھ لیتی تھی، بے وضو بھی پڑھ لیا کرتی تھی. سردی بہت لگتی ہے نا بچوں کو، سردی میں پانی بہت ٹھنڈا ہے تو جا چلو ایسے ہی صحیح. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بے وضو نماز پڑھنا. اور پڑوسی جب سو جاتے تو ان کے دروازوں پر جا کر کان لگاتی، ان کی باتیں سن کر ادھر ادھر پھیلاتی تھی. ایک گناہ یہ بھی تھا، جب لوگ سو جاتے تھے اور آپس میں گھروں میں باتیں کرتے تھے تو ان کے دروازوں پہ جا کے دیوار سے کان لگا کے ان کی باتیں سنتی تھی. کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کس کی غیبت ہو رہی ہے. کیونکہ آج کل کی طرح تو تھا نہیں کہ وہی پکی دیواریں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، شیشے کا دروازہ بند کر دو، نہ باہر کی آواز اندر آوے اور نہ اندر کی باہر جائے. ایسا دور تو تھا نہیں، کچی دیواریں ہوتی تھی، ایک آدمی نے آواز دی اور پورے محلے تک پہنچتی تھی. اسی طرح اذان بھی ہوتی تھی کہ پورا محلہ بغیر مائک کی اذان سن کے آ جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، یہ تھوڑی آج کل کی طرح ایک کے اوپر ایک 5-10 منزلیں بنی ہوئی ہے، یہ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں.
چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے بہت تنگ، جس میں کہ آدمی بس کھڑا ہو سکے، ایک منزلہ، اور وہ بھی ایسے کچے کھلے ہوئے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی آواز سن سکتا تھا، ایک دوسرے کو پکار سکتا تھا۔ وہ دروازے بھی نہیں تھے کہ آدمی لوک کر کے اندر سو جائے، جا کے اندر اپنا آرام سے رہ لے، پردے پڑے رہتے تھے۔ تو اس طرح کا ماحول تھا، تو اس وجہ سے آدمی دوسروں کی بات سن لیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسے گاؤں دیہات ہیں کہ جہاں زیادہ ترقیات نہیں پہنچی، زیادہ ابھی تک وہاں ٹیکنالوجی یا دنیا کی چیزیں نہیں پہنچی، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ رات کو آپ سوئیں وہاں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے شاید کوئی برابر میں بول رہا ہے، حالانکہ پتہ نہیں دوسرے محلے سے آواز آ رہی بات کرنے کی، کیونکہ وہاں موٹر سائیکلیں اور یہ کاریں اور یہ ڈھول ڈی جے اور یہ دنیا کی تباہی، یہ سب چیزیں بھی نہیں پہنچی۔ پہلے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کل تو یہ بائک اور یہ ماحول شور شرابے کا اتنا ہو گیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بائکیں چل رہی ہوں، ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہوں اور پورا شور شرابہ ہو رہا ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا، ایسا نہیں، سناٹا بالکل ماحول رہتا تھا، تو دوسرے کی آواز پتہ چل جاتی تھی۔ تو یہ بھی غلط بات ہے کہ دوسرے کی بات کو سننا چھپ کر، نہ معلوم کون کیا بات کر رہا ہے، اپنے گھر میں ہے، رات کا وقت ہے، تو اس کی باتیں سن کر دوسروں کو بتانا یا پھیلانا، یہ اس عورت کا کام تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی خبر کو جہنم بنا دیا۔ ابن شوذب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یونس ابن عبید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ درست ہو جائیں تو اس کے باقی تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ دو باتیں، وہ کیا ہے؟ نماز اور زبان۔ نماز اگر صحیح ہو گئی تو اس کے دیگر اعمال صالحہ بھی درست ہو جائیں گے۔ نماز مشق ہے، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں دیگر اعمال کے صحیح ہونے کی۔ ایسے زبان کی جس نے حفاظت کر لی وہ بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، غیبت سے، الزام لگانے سے، لڑنے جھگڑنے سے، اور ایسے ہی بہت سارے گناہوں سے۔ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ، جن کا نام عبد الملک بن محمد رقاشی ہے، ان کی والدہ نے حالت حمل میں خواب دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ہدہد پرندہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کسی معبر سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ اگر تم اپنے خواب میں سچی ہو تو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بکثرت نمازیں پڑھے گا۔ پھر ان کے یہاں ابو قلابہ پیدا ہوئے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا روزانہ 400 رکعتیں نوافل پڑھتے تھے، 400 رکعات نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ 60,000 احادیث کے حافظ تھے، 60,000 احادیث حفظ یاد تھی، وہ کام بھی تھا۔ ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی ہے۔ کیسے لوگ تھے ان کو نماز سے، نیک اعمال سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ دیگر کام بھی کرتے تھے، حدیث کے حافظ بھی تھے، ان کو یاد بھی کرتے ہوں گے، ان کو سیکھا بھی ہوگا، کہیں پڑھا بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ روزانہ 400 رکعتیں نفل بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں ایسے نیک لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کریں جیسا کہ کرنا چاہیے۔ حضرت عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، حضرت حمید الطویل بھی موجود تھے جو حضرت ثابت سے ہیں۔ حضرت ثابت نے حمید سے پوچھا کہ کیا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھے گا؟ آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے؟ حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی اور کے لیے تو ہم نے نہیں سنا۔ تو حضرت ثابت نے یہ دعا کی، اے اللہ اگر تو نے انبیاء کے سوا بھی کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا۔ یہ دعا کی اللہ سے۔ حضرت جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ثابت کو ان کی قبر میں اتارا، میرے ساتھ حمید الطویل بھی تھے۔ جب ہم آپ کے اوپر کچی اینٹیں برابر کر رہے تھے اس وقت ایک اینٹ قبر میں گر گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ثابت قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ تو جیسے آدمی کی زندگی گزرتی ہے ایسی اس کی امیدیں ہوتی ہیں، ایسی دعائیں ہوتی ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔